نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظیم۔ قل آپ فرما دیں اَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا خبر دوں میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر کی، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ پچھلی آیت میں دنیا کی 7 نعمتوں کا ذکر ہوا، عورتوں کا، بیٹوں کا، سونے کے ڈھیروں کا، چاندی کے ڈھیروں کا، گھوڑوں کا، مواشی کا اور کھیتی کا۔ زیر درس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیں، کیا میں تمہیں یہ جو چیزیں پہلی آیت میں بیان کی گئی ہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں، اور پھر ان بہتر چیزوں کے بیان کرنے سے پہلے ان بہتر چیزوں کے جو حقدار ہیں، مستحق ہیں، اللہ پاک نے پہلے انہیں بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا للذین اتقوا، وہ بہتر چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں وہ بہتر چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ محمد میں 4 نہروں کا ذکر ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، وانہار من عسل مصفی۔ پانی کی نہریں، جو پانی کبھی گدلا نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا، اور دودھ کی نہریں، جس دودھ کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے بڑی خوشگوار ہوگی، اور صاف شفاف شہد کی نہریں۔ دنیا کی نعمتوں میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، کبھی نعمتیں بڑھ گئیں، کبھی گھٹ گئیں، کبھی ختم ہو گئی، اور جنت کی نعمتیں وہ نہ تو ختم ہوں گی نہ ان میں کمی آئے گی، وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گی، اور ان کے ذائقے میں اضافہ ہوتا رہے گا، ذائقہ پہلے سے ان کا ذائقہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ دوسری نعمت ذکر کی، وازواج مطہرہ، وہاں بیوی ہوں گی پاکیزہ، ان کے بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، اخلاق بھی پاک، ہر اعتبار سے وہ پاک ہی پاک ہوگی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا ہوگی، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں 7 نعمتوں کا ذکر ہے، اور زیر درس آیت میں 3 نعمتوں کا ہے۔ جنت کا ہے،
پاکیزہ بیویوں کا ہے اور اللہ کی رضا کا ہے۔ پچھلی آیت میں 7 نعمتوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں۔ دنیا میں انسان کو اولاد کی ضرورت ہے، جنت میں ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں بقائے نسل کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے۔ اور انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو اور میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، میری خدمت کرے، میرا دست راز ثابت ہو، اور جنت میں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں سونے اور چاندی کے ڈھیروں کا ذکر ہے کہ دنیا کے اندر انسان نے خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کے لیے دراہم دنانیر ہوں گے تو خرید و فروخت ہوگی۔ اب یہ دراہم دنانیر کی جگہ کاغذ کے نوٹ آ گئے، پہلے تو یہی سکے ہوتے تھے۔ تو دنیا اپنا آخرت میں خرید و فروخت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے مفت میں ملے گی۔ پچھلی آیت میں گھوڑوں کا ذکر ہے، سواری کی ضرورت دنیا کے اندر انسان کو رہتی ہے، کس نے کہیں آنا ہے، کہیں جانا ہے، سفری سے پیش آتا ہے تو سواری کی ضرورت ہے، وہاں سواری کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آنا جانا چاہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے اس کا کوئی بہتر سے بہتر انتظام کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر جانوروں کی ضرورت ہے کہ دودھ لینا ہے اور وہاں دودھ کی نہریں جاری ہیں۔ دنیا کے اندر جانوروں کی ضرورت ہے کہ انسان انہیں کاٹتا ہے، گوشت ان کا بناتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اور وہاں انہیں کاٹنے کی، گوشت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیار کیا کرایا سب کچھ موجود ہے۔ تو وہاں جانوروں کی بھی ضرورت ہے نہیں۔ دنیا کے اندر انسان کو کھیتی کی ضرورت ہے، ذمہ دار کچھ کاشت کرے گا تو اپنے لیے کچھ تیار کرے گا، کوئی دوسرے لوگوں کے لیے تیار کرے گا، دنیا کا نظام اس کی محنت سے چلے گا، وہاں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آخری انعام کا ذکر کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک جنتیوں کو آواز دیں گے، اے اہل جنت، تو جنت جواب میں کہیں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں اور تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر کہیں گے اے اللہ ساری بھلائی ساری خیر تیرے ہی قبضہ میں ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہوتے جبکہ تو نے ہمیں ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو وہ چیزیں نہیں دی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے اچھی، عمدہ اور بہتر اور افضل چیز عطا کروں؟ اہل جنت کہیں گے کہ اس سے بہتر افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں، میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اہل جنت جنت میں صدیوں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، لیکن کسی موقع پر بھی اللہ ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان ہے، اور یہ انعام اور یہ احسان کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ اہل تقویٰ کے لیے ہوگا۔ آگے اگلی آیت میں اہل تقویٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، ان صفات کو سن کر آدمی اپنے اندر ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ ہفتے کے روز اس آیت کا درس ہوگا۔ کل سے نماز انشاءاللہ 25 منٹ ہوگی۔